بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے کی چاہ میں وہ راجن پور کا ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، کروڑوں اربوں کی زمین جائیداد کا مالک تھا، مگر بے اولاد تھا۔ اولاد پیدا ہونے کی چاہ نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام چودھری عاطف ہے، میں پنجاب کے ضلع راجن پور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک مشہور و معروف ہستی تھے، میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد کروڑوں روپے کی جائیداد میرے ہاتھ لگی۔ میں نے پیسہ حرام راستے میں اڑانا شروع کیا، مگر حرام طریقے سے کمانا بھی شروع کر دیا۔ میں نے کروڑوں روپے کمائے، کروڑوں اڑائے۔ اسی دوران میرا دل میرے ہی گاؤں کی ایک بھولی بھالی معصوم صورت لڑکی پارسا پر آ گیا۔ میں نے اسے اپنی دولت اور ٹھاٹ باٹ سے قابو کرنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ تو میں نے دوسرا پتہ کھیلا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، مگر شمعی قسمت اب بھی وہ میرے جال میں نہ آئی۔ اس کے والدین نے یہ کہتے ہوئے مجھے انکار کر دیا، تم بہت اونچے اور مالدار گھرانے سے ہو، جبکہ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رہنے سہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم لوگ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ رخصت نہیں کر سکتے۔ میں نے علاقے معززین، مقامی امام مسجد وغیرہ سے کہلوایا، ان کی برادری کے بڑے لوگوں سے کہلوایا، مگر وہ لوگ میری باتوں میں نہ آئے۔ تو مجبوراً میں نے لڑکی کے باپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہیں کرو گے تو میں اسے کسی اور قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے لگا کسی نہ کسی حد تک میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ راتوں رات گاؤں چھوڑ کر کہیں بھاگ گئے ہیں۔ میں نے ان کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ وہاں کے مقامی وڈیرے سے مل کر رات کو ان کے گھر کچھ بندے داخل کیے اور پھر کچھ لوگوں کو کہہ کر شور برپا کرا دیا۔ شور مچانے پر لوگ جمع ہوئے، گھر میں گھسے ہوئے بندوں کو پکڑ لیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ معلوم کرنے پر ان بندوں نے ہمارا سکھایا ہوا بیان دیا کہ ہمارا تو یہ دوست شہباز پارسا سے عشق کرتا ہے اور اس کے بلانے پر اس سے ملنے آیا تھا، اور ہم بہت عرصے سے پارسا کے بلانے پر اسے ملنے آتے رہتے ہیں۔ یوں میرے منصوبے کے مطابق پارسا کی پارسائی پر بنا قصور کے بد کردار ہونے کا داغ لگ گیا۔ لوگ پارسا اور اس کے والدین سے منتفر ہو گئے۔ ہر کوئی ان کی فیملی کو مشکوک نظر سے دیکھنے اور طنز کرنے لگا۔ میں نے وہاں پارسا اور اس کے والدین کو اتنا ذلیل کروا دیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی گاؤں میں پناہ لینے کا سوچ بھی نہ سکیں، اور اس کے بعد وڈیرے کو کہہ کر پارسا کو والدین سمیت اس گاؤں سے نکلوا دیا جہاں اس نے پناہ لی تھی۔ اب پارسا اپنے ماتھے پر بد کرداری کا داغ سجائے واپس اپنے آبائی گھر یعنی میرے گاؤں میں آ پہنچی۔ پارسا کی آمد سے پہلے ہی میں نے گاؤں میں پارسا پر لگے ہوئے الزامات کی مشہوری کروا دی۔ اب کوئی بھی پارسا سے شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر پارسا کے لیے رشتہ بھیجا اور اس بار میرے عمل نے انجان پارسا کے والدین نے مجھے فرشتوں سے بڑھ کر درجہ دیا اور میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں پارسا کے والدین کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے والدین کو میری حرکت کا علم ہو جائے تو یہ مجھے ابلیس سے بھی بدتر سمجھیں، مگر میرے گناہ کا بھرم رہ گیا اور پارسا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ پارسا کے اور میرے شروع کے 2 سال بڑے سکون سے گزرے۔ 2 سال بعد پارسا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میں جو بیٹے کی خواہش دل میں لیے بیٹھا تھا
جب مجھے بیٹی کی صورت میں پہلی اولاد ملی تو میں نے بات بے بات پارسا سے لڑنا جھگڑنا اور اس بات پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا گو کہ میں سامنے کوئی اور بات رکھ کر پارسا پر تشدد کرتا، مگر میرے دل میں پارسا کا بیٹی پیدا کرنے کا ملال تھا۔ 2 سال بعد پارسا پھر سے امید سے ہو گئی تو پتہ چلا اس بار بھی بیٹی ہوگی۔ میں نے پارسا کو بچہ ابارشن صفائی ضائع کروانے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا تو میرا اور پارسا کا لڑنا جھگڑنا بڑھ گیا، یہاں تک کہ میرے تشدد اور ذہنی اذیت کی وجہ سے پارسا نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا۔ گو کہ مردہ بچی پیدا کرنے پر پارسا بہت غمگین تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں غم نہ تھا۔ پارسا تیسری بار امید سے ہوئی تو اس بار بھی ماں کی کوکھ میں موجود بچی بیٹی تھی۔ میں نے پارسا کو ابارشن پر مجبور کیا، وہ نہ مانی تو میں نے پارسا پر تشدد کے ساتھ ساتھ پارسا کو اذیت دینے کے لیے اپنی معصوم بچی پر بھی تشدد کرنا شروع کر دیا۔ پارسا جیسے تیسے کر کے بھی خود پر میرا تشدد برداشت کرتی رہی، مگر اپنی 4-5 سال کی معصوم بیٹی پر ہونے والے ظلم و ستم نہ برداشت کر سکی اور ابارشن پر راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ابارشن سے پہلے بتا دیا کہ اگر یہ بچہ ضائع کیا تو اس کے بعد دوبارہ پارسا ماں نہیں بن سکے گی۔ پارسا نے میری منت سماجت کی، میرے پاؤں پکڑے، مگر میں نے بات نہ مانی۔ مجبوراً پارسا کی کوکھ ایک بار پھر خالی ہو گئی اور اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی۔ پارسا اب حیران ویران سی نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی۔ میں لڑتا جھگڑتا مارتا پیٹتا تو کوئی اظہار نہ کرتی، البتہ جب اسے اذیت دینے کے لیے میں بچی پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ دوڑ کر بچی کو مجھ سے چھڑوا کر سینے سے لگا لیتی۔ اب میری عادت بن گئی کہ میں پارسا کو اذیت دینے کے لیے اپنی معصوم بیٹی پر تشدد کرتا، یہاں تک کہ ایک بار پارسا کو اذیت دینے کے لیے میں نے بچی کا گلا دبایا ہوا تھا۔ پارسا بچی کو میرے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے دیوانہ وار تڑپ رہی تھی۔ میرا دھیان بچی سے ہٹ گیا، میں پارسا کی تڑپ کا مزہ لے رہا تھا۔ نہ جانے کب معصوم بچی کے گلے پر میرا دباؤ بڑھا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اپنی آخری اولاد کو موت کے بعد پارسا بالکل پاگل ہو گئی۔ میں نے پارسا کو طلاق دے کر اس کے والدین سمیت گاؤں سے نکلوا دیا تاکہ وہ کسی کے سامنے رو دھو کر اپنی معصومیت ثابت نہ کر سکیں، اور خود دوسری شادی کر لی۔ میں نے دوسری شادی سے تیسری اور تیسری سے چوتھی کر لی، یہاں تک کہ میری چوتھی بیوی نے بھی مجھے نامرد قرار دیتے ہوئے مجھ سے طلاق لے لی۔ اب کوئی بھی عورت مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور میرے دل میں بیٹا پیدا کرنے کی خواہش بدرجہ اتم موجود تھی۔ آخر کار میں نے بازار حسن سے ایک لڑکی کو خرید کر اس سے نکاح کیا، مگر اس کے بطن سے بھی اولاد حاصل نہیں کر پایا۔ میں اولاد کی چاہ میں آدھا پاگل ہو چکا ہوں۔ بازار حسن سے خریدی ہوئی بیوی نے میری آدھی جائیداد اپنے نام کروا لی ہے، جبکہ باقی کی آدھی پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف میرے چچا زاد بھائی بھی میری موت یا پھر مکمل پاگل ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ بچا کھچا ان کو بھی مل جائے، اور میں ہوں کہ میڈیکل طریقے سے علاج کروانے کے باوجود پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ اولاد پیدا کرنے کی چاہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ اب میری حالت دیکھ کر مجھ پر کہکے لگاتے ہیں جو کبھی میرے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک بار اللہ مجھے اولاد دے دے، چاہے بیٹی ہی دے دے، مگر شاید اب ایسا ہوگا نہیں، اور میں اسی خواہش کی تکمیل میں پاگل ہو جاؤں گا اور کسی پاگل خانے میں لاوارث پاگل کی موت مر جاؤں گا۔
میں اپنی کہانی میں ہر مرد کو نصیحت کرتا، اولاد اللہ کی عطا ہے، اس میں بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے پر عورت کو کوئی اختیار نہیں، اور کسی لڑکی کو اگر اپنا لو تو پھر کبھی اس پر ظلم نہ کرو۔ اختتام۔ قارئین کرام، آپ سے ایک مسیح فیملی کے لیے مالی امداد کی التجا ہے۔ اگر کوئی انسانیت کے ناطے کرنا چاہے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ ایک اور دوسرا واقعہ سنیں۔ وہ چمچ اور پلیٹ کی مدد سے ڈگڈگی جیسی آواز پیدا کر کے اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنی بیوی افشاں شرجیل کو مجبور کر کے نچا رہا تھا، اور ناچتے ہوئے افشاں شرجیل کے سامنے اس کے بچپن کے منظر گھوم رہے تھے۔ 5 سال کی افشاں کے سر میں درد ہے، جسم بخار کی حدت سے تپ رہا ہے۔ گرمیوں کی تپتپی دھوپ درخت کے گھنے سائے تلے بچھی چارپائی پر لیٹی افشاں کے سر پر ماں پانی میں بھگو کر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی ہے۔ اچانک صحن والا دروازہ کھلتا ہے۔ افشاں کا باپ پسینے سے شرابور کپڑوں میں لگی مٹی جسم کے پسینے کے ساتھ مل کر گارے کی شکل اختیار کر چکی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، مگر جب سامنے چارپائی پر پڑی افشاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو دوڑ کر افشاں کے پاس پہنچتا ہے۔ افشاں کے بارے میں اس کی ماں سے پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ شرجیل اپنی تکلیف، تھکاوٹ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسی وقت نہانے کے لیے چل دیتا ہے۔ بیوی لاکھ منع کرتی ہے، اتنے پسینے میں نہ نہاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے، مگر آنسو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، میری بیٹی میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ کی رحمت اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس لیے اسی وقت نہا کر کپڑے بدلتا ہے، افشاں کو اٹھا کر کندھے سے لگاتا ہے، اپنے پگڑے کی مدد سے اپنی بیٹی پر سایہ کرتا ہے اور تپتپی دوپہر میں گاؤں سے 3 کلومیٹر دور پیدل چل کر قریبی قصبے کے سرکاری ہسپتال میں پہنچتا ہے۔ اپنی بیٹی ڈاکٹر کو دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر افشاں کو ہسپتال میں داخل کر لیتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر افشاں کو ڈراپ لگانے کے لیے برنولہ بازو میں لگاتا ہے، ادھر افشاں کا والد آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے اور پوچھنے پر کہتا ہے، میں اپنی بیٹی کو کانٹا چبھتے ہوئے بھی نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو پھر سوئی ہے۔ وہیں افشاں جوان ہوتی ہے۔ آغاز جوانی میں ہی اس کی ماں چل بستی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کا باپ ہر وقت اسے اچھے برے کے متعلق بتاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اسے پرائمری تک تعلیم بھی دلوا چکا ہوتا ہے۔ گھر گرہستی اس کی ماں اسے سکھا دیتی ہے اور سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے کے لیے افشاں کا باپ اسے گاؤں کے ایک معتبر عورت کے پاس بھیجتا ہے، جہاں وہ سلائی کڑھائی کا کام سیکھتی ہے۔ چونکہ شرجیل ہر وقت اپنی بیٹی کی پہرے داری نہیں کر سکتا، وہ جہاں تک علم رکھتا مسلمان عورتوں کے واقعات سنا کر اپنی بیٹی کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا، مگر افسوس کہ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہتا ہے، یہاں تک کہ افشاں والد کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی اور قریبی گاؤں کے ایک لڑکے سے نام و نہاد دوستی اور محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ بات چھپنے والی نہ تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگتی ہیں۔ پھر ہر محفل میں تذکرہ ہونے لگتا تو بات چلتے چلتے افشاں کے والد شرجیل تک پہنچتی ہے۔ شرجیل گھر آ کر افشاں سے بات کرتا ہے تو افشاں اس بات سے صاف مکر جاتی ہے، مگر شرجیل کے دل میں بیٹی سے متعلق وہم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک رات جب اس کی بیٹی بنا مانگے اسے چائے دیتی ہے تو وہ چائے گرا کر خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیتا۔ افشاں جو اپنی نظر میں اپنے باپ کو نیند کی گولیاں دے کر سلا چکی ہوتی ہے،
رات کو اپنے محبوب کو گھر بلا کر مل رہی ہوتی ہے جب اس کا باپ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے۔ افشاں کا باپ ضعیف ہو چکا ہے، لہذا افشاں کو معلوم اس کا محبوب اس کے باپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اپنے محبوب کو کہتی ہے تم بھاگ جاؤ، اسے میں سنبھال لوں گی، لہذا عاقب بھاگ جاتا ہے۔ افشاں کا باپ بنا کوئی بات کیے کمرے میں آ جاتا، بنا کسی شرمندگی کے آثار کی افشاں بھی اپنے والد کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور واضح الفاظ میں کہتی ہے جب تم حقیقت جان ہی چکے ہو تو مجھے عاقب کے ساتھ بیاہ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ شرجیل اپنی بیٹی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور لہجے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اب طاقت کا استعمال کرنا بیکار ہے۔ وہ منت امیر لہجے میں اپنی بیٹی کو اسی بیماری کا وہ وقت یاد کرواتا ہے جب تپتی دھوپ میں پگڑی کا سایہ کر کے اسے ہسپتال لے گیا تھا اور پھر اسی پگڑی کو سر سے اتار کر اپنی جوان بیٹی کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے اور اسے عاقب سے تعلق ختم کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے میں بزدل بھی ہوں اور بغیرت بھی۔ بزدل اس لیے مجھے تمہاری منت کرنے کی بجائے خودکشی کر لینی چاہیے اور بغیرت اس لیے تمہیں اور تمہارے محبوب عاقب کو اسی وقت قتل کر دینا چاہیے تھا جب تم نے ایک محرم محبوب کو مجھ پر ترجیح دی۔ اپنے باپ کی اس قدر مجبوری کو دیکھ کر بھی افشاں کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا۔ وہ اسی کڑک اور ڈرپوک لہجے میں فیصلہ کرنے کے لیے کچھ ٹائم مانگتی ہے۔ اسی دوران افشاں کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب سے رابطہ کر کے اسے سارے حالات بتاتی ہے اور محبوب کے کہنے پر وقتی طور پر اپنے باپ کی بات مان لیتی اور عاقب سے کہتی ہے تب تک وہ کہیں رہنے اور نکاح کرنے کا انتظام کر لے تاکہ گھر سے بھاگنے کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ساتھ ہی اسے یقین دلاتی ہے میں کسی بھی وقت تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف عاقب بھی اسے کہتا ہے تب تک اپنے والد کی فرما بردار بن کر رہنا تاکہ اسے شک نہ ہو اور مجھ سے رابطہ بھی رکھنا۔ افشاں اس کی بات مان لیتی ہے اور اپنے والد کو کہتی ہے عاقب سے تعلق ختم کر دیا ہے۔ افشاں کا والد بچی کچی عزت کو محفوظ بنانے کے لیے افشاں کا رشتہ قریبی گاؤں میں طے کر دیتا۔ جس دن صبح افشاں کی شادی کی تاریخ فکس ہونی تھی اسی رات افشاں عاقب کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو قتل کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ عاقب اور افشاں پر قتل کا کیس بنتا ہے مگر چونکہ پیچھے کوئی بھی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا لہذا عاقب کے گھر والے پیسے دلا کر معاملہ دبا دیتے ہیں۔ عاقب افشاں سے نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے تیسرے دن ہی افشاں کو صرف اس بات پر جانوروں کے مواقع پیٹتا ہے کہ وہ بنا اجازت کے گھر سے باہر کیوں گئی۔ آہستہ آہستہ یہ مار پیٹ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ روز کا معمول بن جاتا ہے۔ افشاں اسی دوران ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد افشاں پر ظلم بڑھ جاتا۔ اب عاقب افشاں کے کردار پر شک کرنے لگتا ہے۔ افشاں لاکھ قسمیں کھاتی ہے مگر عاقب کہتا ہے جو میری خاطر اپنے سگے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے اس کی جان لے سکتی ہے وہ موقع ملنے پر میرے ساتھ ایسا کرنے سے کیسے گریز کرے گی۔ افشاں کے پاس اس سوال کا بھی قسموں کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آج افشاں کی 3 بیٹیاں ہیں۔ افشاں گھر میں بڑی پلاسٹر کی بوتلیں اور کچھ ردی اور پرانے جوتے ایک پھیری والے کو دے کر اس سے کچھ کب خرید رہی ہوتی ہے۔ اسے عاقب دیکھ لیتا ہے اور وہیں اس پر بد چلن بد کردار ہونے کا الزام لگانے لگتا ہے۔ بنا افشاں کی کوئی بات سنے اسے مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ جب مار کر تھک جاتا ہے
تو پلیٹ اور چمچ کی مدد سے ڈگڈگی بجانے لگتا ہے اور افشاں کو اس آواز پر ناچنے کا کہتا ہے۔ نہ ناچنے کی صورت میں پھر پیٹتا ہے۔ افشاں کی تینوں بیٹیاں سہم کر کونے میں کھڑی ہیں۔ عاقب افشاں سے پوچھتا ہے، یہ لڑکیاں میرا خون نہیں ہیں، پتہ کس کا ہیں؟ افشاں قسم کھا کر یقین دلاتی ہے، مگر عاقب نہیں مانتا اور اسے نچاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ افشاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسی بے ہوشی کے دوران ہی عاقب کی گردن کاٹنے کے بعد اپنی تینوں بیٹیوں کی بھی گردن کاٹ دیتا ہے۔ افشاں، جس نے عاقب کی محبت میں اپنے سگے باپ اور اپنے سب بڑے محافظ، سب سے بڑے خیر خواہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تھا۔ افشاں کا باپ لاوارث دفنایا گیا۔ آج اسی افشاں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا بھی کوئی وارث نہیں، بنا اسے اور اس کی بیٹیوں کو غیر محرموں نے قبر میں اتارا ہے۔ افشاں اور اس کی بیٹیوں کا قاتل پکڑا جا چکا ہے، مگر جلد ہی یہ بدیر بھی کیس ختم ہو جائے گا، کیونکہ کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں۔ افشاں نے جو کیا اس کا صلہ پا لیا، مگر اس کی کہانی میں آج کی لڑکیوں کے لیے عبرت ہے، جو اپنی نام و نہاد محبت کے لیے اپنے والدین کا یا اپنے والدین کی عزت اور تربیت کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ اختتام۔ قارئین کرام، ایک مسیح فیملی جس میں بیوہ عورت اور یتیم بچے ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں۔ کرسمس کا تہوار قریب ہے، اگر کوئی قاری انسانیت کے ناطے مالی مدد کر سکے تو بچے تہوار منا سکے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ چند دن پہلے ایک تحریر دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ فقط عورت ساری زندگی قربانی دیتی ہے اور مرد حاکم بن کر عیاشی کرتا ہے۔ میں نے اپنی قاریہ سے پوچھا تو اس نے مرد کی چند قربانیوں کی مثال دی۔ پتہ ہے ایک مرد کی قربانی کیا ہے؟ چلو میں آپ کو اپنے شوہر کی قربانی بتاتی ہوں۔ میں شائستہ قیصر ہوں، میرے شوہر کا نام قیصر جوید ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، رشتے میں میرے ماموں زاد ہیں۔ میری تعلیم صرف BA ہے، میں شکل و صورت کے لحاظ سے بھی واجبی سی ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات میرا ماضی بھی داغدار ہے۔ مجھے دوران تعلیم ہی اپنے محلے کے ایک لوفر لڑکے شارک جمیل سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ محبت بات چیت اور دیکھنے دکھانے سے بڑھ کر ملاقات تک جا پہنچی تھی، اور مجھے شارک سے ملاقات کرتے ہوئے ہمارے محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ یوں یہ ساری بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ جب بات گاؤں میں نہ سما سکی تو میرے گھر کی چار دیواری میں آ گئی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میری پسند اور پہلی محبت شارک جمال کے گھر والوں کو رشتہ دیکھنے کے لیے پیغام بھجوایا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یوں وہ محبت جس کے نام پر میں نے عزت لٹا دی، آج میرے اسی محبوب نے اس محبت پر لعنت بھیج دی۔ اس کے بعد جو بھی آتا مجھے دیکھ کر پسند کرتا، مگر جب اسے میرے اور شارک کے ماضی کے بارے میں تعلق کا پتہ چلتا تو اسی وقت انکار سامنے آ جاتا۔ یوں تقریباً 1.5 سال میرا ماضی میرے رشتے میں رکاوٹ بنا رہا۔ جب میری ماں کو کوئی صورت نظر نہ آئی اور میری ڈھلتی عمر انہیں پریشان کرنے لگی تو انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی سرفراز یعنی میرے ماموں کو پیغام بھجوایا کہ آ کر قیصر جوید کے لیے شائستہ کا ہاتھ مانگیں۔ میرے ماموں جو میرے ماضی سے واقف تھے، انہوں نے سوال کی بھی جرات نہ کی اور اپنی بڑی بہن کے حکم کی تعمیل میں چپ چاپ آ کر قیصر کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ لوگوں نے لاکھ باتیں کی، مگر میرے ماموں نے اپنی بہن کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو قربان کر دیا اور دھوم دھام سے مجھے بیاہ کر لے گئے۔ دوسری طرف قیصر جوید جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، جس اپنی کلاس فیلو سے عشق کرتا تھا، جس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا تاکہ وہ اپنی محبت کو اپنے اور اس کے گھر والوں کی مرضی سے پا سکے، اس قیصر نے اپنے والد کے صاحب کے ایک حکم پر مجھ سے شادی کر لی۔
اور اپنی محبت، اپنے پیشے سے منسلک بیوی کی خواہش، اپنے مستقبل کے ارادے اور باقی سب کچھ قربان کر دیا۔ قیصر جوید نے میری خاطر اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسرے نسبتاً اچھے علاقے میں گھر لے لیا، تاکہ جہاں کوئی مجھے میرے ماضی کا طعنہ نہ دے سکے اور میرے ماضی سے واقف ہو۔ میں جو محبت کے نام پر سب کچھ لٹا چکی ہوں، میرا شوہر میرے ماضی سے اچھی طرح واقف ہے، پھر بھی آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو مجھے اذیت دے۔ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مرد قربانی نہیں دیتا جتنی مرد قربانی دیتا ہے، شاید عورت اتنی قربانی دے ہی نہیں سکتی۔ قیصر نے میری خاطر اپنا وہ سب کچھ قربان کیا جو عورت ہونے کے ناطے مجھے کرنا پڑتا تو شاید میں نہ کرتی، جبکہ میرے ماموں نے اپنی بہن کی خاطر اپنی اولاد کی خوشیاں قربان کر دیں۔ کوئی عورت اپنی اولاد کی خوشی کسی بھی رشتے کی خاطر قربان نہیں کر سکتی۔ تحریر کے آخر میں صرف اتنا چاہوں گی کہ جتنی قربانی مرد دیتا ہے، عورت اتنی قربانی کبھی نہیں دے سکتی۔ عورت کو شوہر اور اولاد میں سے ایک چننا پڑے تو عورت اولاد چنے گی۔ مرد اگر بیوی اور اولاد میں سے بیوی کا انتخاب کرے گا۔ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا مرد بیچارہ ساری زندگی قربانی دیتا ہے، کہیں خوشیوں کی، کہیں خواہشات کی، کہیں صحت کی، کہیں زندگی کی، کہیں رشتوں کی اور کہیں اپنی عزت نفس کی۔ اگر کوئی دلیل سے رد کر سکتا ہے کہ نہیں مرد قربانی نہیں دیتا تو کر کے دکھائے۔ خدا را عورت کی نفسیات سے زیادہ مرد کے احساسات سمجھیں۔